الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام وذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے. اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اذا دخل العشر یجتہد فی عبادہ ما لم یجتہد فی غیرہ. جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جد و جہد کرتے، کوشش کرتے، عبادت میں محنت کرتے، ما لم یجتہد فی غیرہ، اور اس جیسی عبادت دوسرے عشرے میں، دوسرے ایام میں نہیں کرتے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے، سب سے زیادہ عبادت میں جد و جہد اور کوشش کرتے تھے. اسی طرح بخاری مسلم کے ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے ایزار کو کس لیتے، رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے. اس روایت کے اندر جو لفظ آیا شد مئزرہ، اللہ کے نبی اپنے ایزار کو کس لیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے، خود بھی رات بھر جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی رات بھر جگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے،
اور لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک لیلۃ القدر کسی کو مل جائے تو 84 سال 4 مہینے سے زیادہ اس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تحیروا لیلۃ القدر فی عشر آخر رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ آخری عشرہ ہے، اور اس میں سے بھی آدھا 4 سے 5 روزے نکل چکے ہیں، کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم سب کی یہ کوشش رہنا چاہیے کہ جتنے بھی دن بچے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں محنت کریں، توبہ استغفار کریں، سچی توبہ کریں، اور اپنے رب کو جو روٹھا ہوا ہے اپنے رب کو منا لے، اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب کرا لے، کیونکہ خوش قسمت انسان وہی ہوتا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور اپنی بخشش کروا لے۔ اور اگر کوئی رمضان کا مہینہ پا لے اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ بہت ہی بدبخت اور بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے اور جبریل امین کی اس پر بد دعا ہے، اللہ کے نبی نے آمین کہا تھا۔ تو ہم رمضان المبارک میں جو بھی نیک اعمال، جو بھی اعمال پیش کرتے ہیں وہ اعمال ہمارے لیے یا تو خوش نصیبی ہمارے لیے گواہی دیں گے یا پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں ہم صرف اور صرف وہی کام کریں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا ہو، ایسے کام سے ہم اجتناب کریں جو اللہ رب العالمین کے ہاں سزا دینے کے لیے ہمارے اعمال وہ کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور اس کی فضیلت ہم جانتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب پھر ہم صدقۃ الفطر نکالیں۔ صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے، اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر علی المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو غلام ہو، مسلمانوں میں سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کسی پر صدقۃ الفطر نکالنا یہ واجب ہے، اور اسے نماز عید سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کی کیا فضیلت ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اس کا 2 وجہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے یہ روزے دار سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہے، رفث اور لغو کام ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھانا مل جاتا ہے۔ عید کے دن ہر مسلمان کے گھر کھانا ہونا چاہیے، تو مسکینوں کو کھانا مل جاتا ہے، اور روزے دار سے جو بھی غلطیاں روزے کی حالت میں ہوتی ہے اس کی طرف سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسے کب نکالنا چاہیے؟ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اس کو نکالنا ضروری ہے، یہاں تک کہ عید گاہ پہنچنے سے پہلے اس کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی عید گاہ پہنچنے کے بعد ادا کرتا ہے، عید الفطر کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر نکالتا ہے، تو یہ عام صدقہ ہے، صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملنے والا۔ تو صدقۃ الفطر شوال کا چاند نکلنے کے بعد ہمیں ادا کرنا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اس ادا کرنے سے صدقہ مقبولہ یعنی صدقۃ الفطر کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر عید کی نماز کے بعد کوئی ادا کرتا ہے تو وہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد عید کا مرحلہ آتا ہے۔ عید کے دن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شوال کا چاند دکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے جناب میں تکبیرات کو بلند کرنا ہے،
تکبیرات کو بآواز بلند دہراتے رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تھی، اللہ رب العالمین کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دی کہ رمضان کے مہینے کا روزہ تم نے اللہ کی ہدایت سے رکھا، اللہ نے ہدایت دی تو ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ہدایت دی تو ہم نے سچی توبہ استغفار کی، رمضان میں قیام کیا، اللہ رب العالمین کی اس ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کیا جائے اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بلند کیا جائے۔ ایک شوال کے بعد سے ہمیں تکبیر کو بلند کرنا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ عید کا نکلنے سے پہلے ہمیں غسل کرنا اور عمدہ لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانا، عمدہ لباس پہننا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید گاہ نکلنے سے پہلے غسل کرتے اور عمدہ لباس پہنتے تھے۔ اس کے بعد طاق عدد میں کھجوریں کھانا، طاق عدد میں کھجور کھانا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو یوم الفطر یأکلہن تمرات وَيَأْكُلُهُنَّ فِطْرًا، عید کی نماز کے لیے نکلتے تو طاق عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا عید کی نماز سے پہلے جب ہم عید گاہ کے لیے نکلیں، عید کی نماز کے لیے نکلے تو طاق عدد میں کھجور کھائیں۔ اس کے بعد عید گاہ جانا، پیدل عید گاہ جانا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے، یرجع ماشیا، اللہ کے نبی صلی اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، اللہ کے نبی پیدل عید گاہ جاتے اور پیدل ہی عید گاہ سے واپس آتے۔ تو پیدل جانا یہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن عید گاہ دور ہے تو ایسی صورت میں ہم سواری کا استعمال کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک راستے سے جانا اور واپسی میں دوسرے راستے سے آنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو عید گاہ لے جانا، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید گاہ جانے کا حکم دیا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کے بارے میں کہا کہ یہ عید گاہ سے دور رہیں گے لیکن خیر میں شامل ہوں گے، مسلمانوں کی دعا میں اور مسلمانوں کا جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبہ میں شامل رہے گی۔ اس کے بعد عید کی نماز کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید، جب عید کے دن ملا کرتے تھے اللہ کے نبی کے صحابہ تو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ رب العالمین ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ مبارکباد دیتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک نہایت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا، کیونکہ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گا اللہ رب العالمین سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص، اس کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا مقام ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا، شب قدر میں قیام کیا، تراویح کی نماز کو اچھی طریقے سے ادا کیا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کے سابقہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، شب قدر میں عبادت کرتا ہے۔ محترم حضرات، اس شخص کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا مقام ہوگا رمضان المبارک کے اختتام پہ جس نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، سچی توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔
اور اس شخص کے لیے انتہائی بد نصیبی ہے جو اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکا. ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے. ہم اللہ رب العالمین کے جناب میں کوشش کریں, اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لے. محترم حضرات, عید کے دن بہت سارے منکرات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. چونکہ عید کا دن ہوتا ہے, ہر شخص نئے لباس پہنا ہوتے ہیں, نئے لباس, جدید لباس پہنے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں جو اکثر مسلم محلے کے اندر دیکھنے میں آتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم نیا کپڑا پہنے, عید کا لباس پہنے, تو مرد لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھیں. صرف لوگوں کے تانوں کی وجہ سے کہ لوگ بولیں گے نیا کپڑا پہنو اور ٹخنے کے اوپر, اب چھوٹے بھائی کا پہن کے آ گئے, ان تانوں سے بچنے کے لیے ہم حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں. کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, 3 لوگوں سے اللہ رب العالمین قیامت کی, 3 قسموں کے لوگوں سے اللہ رب العالمین قیامت کی طرف, ان کی قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, ان کی طرف نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم, گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو ادا کیا. کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانا کتنا سنگین جرم ہے. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ ذلیل و خوار ہوگا جس کے اندر یہ 3 صفت پائی جائے گی. وہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسبل ازارہ, اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا, اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا. والمنان, اور احسان جتلانے والا. والمنفق بالحلف والسلع الكاذب, اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سودے کو فروخت کرنے والا. یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں دیکھے گا, ان کی طرف ان سے بات نہیں کرے گا, دردناک عذاب ہوگا. اور اگر تکبر کی بنیاد پر نیا کپڑا پہننے کے بعد تکبر کی وجہ سے لٹکائے تو اور ڈبل جرم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کر کے تکبر سے چل رہا تھا. اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی, اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کو زمین میں دھساتا رہے گا. اگر کسی کے دل میں تکبر آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر آ جائے, نیا کپڑا پہننا, نئے چپل, نئے جوتے استعمال کرنا, ظاہر سی بات ہے انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل, کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا, تکبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی نیا کپڑا پہننا, نئے جوتے پہننا کیا یہ کبر ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے؟ کیا ہم نیا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نیا کپڑا پہننا نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس, کی کبر, گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرایا جائے, صحیح سچی بات کو, قرآن و حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیا جائے. وغمط الناس, اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جائے. یہ 2 چیزیں جس کے اندر پائی جائے گی اس کے دل میں کبر ہوگا. تو ہم جب نیا کپڑا پہنے تو کبر سے بچیں, گھمنڈ سے بچیں, کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے, لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے منہ کو ان سے نہ موڑو.
زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ کبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ہم کپڑا پہنے ٹخنے کے اوپر رکھے۔ دوسری چیز یہ، عید کے دن ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بس 2-3 چیزیں بات ذکر کرتا ہوں میں، کہ عید کے دن بہت سارے لوگ داڑھی کٹاتے ہیں، داڑھی کو چھوٹا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی داڑھی کٹانے کی ممانعت ہے، عید کے دن اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ ہم رمضان کے بعد جب عید آنے والی ہے نیا کپڑا پہنیں گے تو ہمارا بال بڑا ہوگا، کیسا لگے گا؟ یہ رمضان کا فیشن نکال دیتے ہیں۔ تو داڑھی کاٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قص الشارب عفاء اللحیہ، اپنے مونچھ کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور ہم داڑھی کو کاٹتے ہیں اور نئی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا فیشن تھا، اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، چاہے ہنسی مذاق میں کہیں لیکن ہم ایسا بولتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں داڑھی کاٹ کے کہ ہم سنت رسول کی مخالفت کریں گے۔ تو داڑھی کو نہیں کاٹنا ہے۔ اسی طرح رمضان عید کے ایام میں بہت سارے لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ عید کے دن خوشی منانا بالکل جائز ہے، عید کے دن خوشی منانا بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، انصار کی کچھ نوخیز لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی کچھ گا رہی تھی۔ جنگ کے بعاث کے دن جو ترانہ گایا گیا تھا اس کے اشعار کو گنگنا رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، شیطان کی آواز اللہ کے رسول کے گھر میں گونج رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاتے اور کہتے ہیں دعہما یا ابا بکر، ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، آج ہمارا تہوار ہے، آج ہمارا تہوار ہے۔ عید کے دن خوشیاں منانا گانا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ مینا کے دن جب مینا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہری ہوئی تھی، اس وقت ابھی 2 نوخیز لڑکیاں کچھ اشعار گنگنا رہی تھی۔ ابو بکر نے ان کو ڈانٹا تو اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا کہ آج عید کا دن ہے، ہر قوم کے کہ عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے۔ عید کے دن کچھ حبشی مسجد نبوی کے اندر کھیل کود کر رہے تھے، اپنی جنگی مہارت دکھا رہے تھے، تلوار بازی، نیزہ بازی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنا چاہا، اللہ کے نبی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے پیچھے سے اس جنگ کو دیکھا، اس مہارت کو دیکھا۔ تو عید کے دن خوشیاں منانا جائز ہے، لیکن یہ اسی وقت تک جائز ہے جب وہ شرعی حدود کے اندر ہو۔ ہمارے یہاں عید کی خوشی کے نام پر خوشیوں میں جو جشن منایا جاتا ہے، سیر و سیاحت تفریحی گاہوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، اور جو باہر گھومنے کے مقامات ہیں وہاں پر دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ مرد زن کا اختلاط، نیا کپڑا پہنے ہوئے عورتیں، بچیاں، بچے، مرد زن آپس میں مل رہے ہیں، خلط ملط ہو رہے ہیں، اور اوپر سے میک اپ ہے، اور اس طریقے سے ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں لوہے کی سلاخ سے تمہارے سر پہ مار دیا جائے، یہ کہیں زیادہ ہلکا ہے کہ کسی عورت سے تمہارا جسم ٹچ ہو، کسی عورت سے تمہارا دھکا لگے۔ آج ہم صرف دھکا لگانے کے لیے بھیڑ کی مجلسوں میں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے۔ جب تک عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اللہ کی رحمت سے سب سے قریب ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اس کی خوشبو غیر مرد سنتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ ہے۔ خوشی منانے کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن خوشی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں منانا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن بہت سارے لوگ اعزاء و قارب کا خیال نہیں کرتے، دوست احباب کو بلاتے، اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، اور پھر صرف انہی کو دعوت دیتے ہیں جو ان کو دعوت دیتا ہے، انہی کے گھر جاتے ہیں جو اپنے گھر بلاتا ہے، یعنی بدلے میں ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ ایسا قطعاً کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج
ہمارے رشتہ دار ہم سے کٹے پھٹے ہیں، ہم سے بات چیت نہیں کرتے، ہم سے دور دراز ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہم کو بلائے گا تبھی ہم اس کو بلائیں گے، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قطع رحمی کرے، کہ رشتے کو کاٹے، کوئی شخص دور جائے، تو صلہ رحمی یہ ہے کہ اسی سے جوڑا جائے، اسی سے تعلق قائم کیا جائے، اس کو دعوت دی جائے، اس کے گھر میں رہا جائے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، اعزہ و اقارب ہو، یا ہمارے دوست احباب ہو۔ اگر کوئی ہم سے دور جاتے ہیں ہمیں ان سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی، عبادات میں محنت کی۔ خوش نصیب انسان ہوا ہے جو رمضان کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام کیا، فرض نماز کے علاوہ ان نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 وقت کی نماز فرض کے علاوہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے، اور وہ 12 رکعت صلاۃ قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، اور رکعتین بعدها، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت جو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں تو اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ خوش نصیب انسان ہے وہ جو رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ فرض نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن شریف کی تلاوت کی، توبہ استغفار کیا، فقراء اور مساکین کی مدد کی۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان میں ہم اتنی ساری عبادات کو انجام دیتے ہیں کہ ہماری مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو ہماری مسجدیں پھر سے ویران ہو جاتی ہے، ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے 1 مہینہ ٹریننگ کا یہ موقع دیا، ہم 1 مہینہ فرائض کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیے، لیکن جیسے ہی رمضان ہم سے رخصت ہوتا ہے ہماری مسجدیں خالی ہو گئی، ہم مسجدوں سے ناطہ توڑ لیے، صرف جمعہ ہم حاضر ہوتے۔ ایسا عمل قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ نیکی کو انجام دیتے ہیں تو ان کا دل ڈرتا رہتا ہے، ان کے دل میں ڈر ہوتی ہے کہیں اللہ رب العالمین ان عبادات کو ضائع اور برباد نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کی صفات ذکر کی کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے آیتوں کی رب پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جب وہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عبادات کو انجام دیتے ہیں تو ان کا دل ڈرے رہتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے، نیک اعمال میں سبقت کرنے والے۔ بہت سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا کیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، ہمارے پاس اگر ہم بھی رہتے تو یہی سوال ہوتا، ہمارے دل میں بھی یہی سوال ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو نیکی کا کام انجام دینے کے بعد اس کا دل ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارے دل میں بھی یہی سوال آئے گا۔ حضرت عائشہ نے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو نیک کام کرنے کے بعد بھی وہ ان کا دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کون لوگ ہیں؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادات کو انجام دیتے ہیں، جو عبادات کو انجام دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، عبادات کو انجام دیتے ہیں، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کی عبادت کو ضائع اور برباد نہ کر دے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دل میں کہا کہ میں سمجھتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، کہ میں اتنا گناہ کا کام کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری توبہ کیسے قبول کرے گا، میں چوری کرتا ہوں اللہ رب العالمین کیسے مجھے معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عبادات کو انجام دیتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کی عبادت کو ضائع نہ کر دے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک
نہایت ہی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی وقت بچے ہیں، جتنے بھی دن بچے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر محنت کر کے سوت کاٹتی ہے، دھاگا سیدھے کرتی ہے اور شام کے وقت دھاگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ نیکیوں کو کرنے کے بعد پھر تم نیکیوں سے منہ مت موڑ لینا۔ اللہ رب العالمین کو وہی عمل پسند ہے جس پر دوام ہو، جو ایک ہی عمل کرے اور اس کے مستقل وہ عمل کرتے جائیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسا عمل پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل ادا کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ صرف ایک دو روز کی بات نہیں ہے، روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پوچھنے پر کہتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ رمضان جب رخصت ہوتا ہے تو لوگ نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ شوال کا بھی رب ہے۔ جس اللہ نے رمضان میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا وہی اللہ رمضان کے علاوہ بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ آخر ہم کیوں مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں؟ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر مضبوطی سے جم جائیں، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے اس پر دوام رہتا تھا، مستقل وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ضمن میں قرآن شریف کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم گئے، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جم جاتے ہیں، کسی پیر پرستی کے اوپر نہیں جاتے، کسی درگاہ پر نہیں جاتے، اپنا ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو انہی کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ 3 وقت نازل ہوتے ہیں، موت کے وقت، قبر میں، اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تینوں وقت فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، غمگین نہ ہو، ماضی کی باتوں پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے مرحلے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تم نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جم گئے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، اور تم جو کچھ بھی چاہو گے اللہ رب العالمین جنت میں تمہیں دے گا، تمہاری خواہش کے مطابق سب کچھ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی۔ اسی لیے ہم کو یہ دعا بار بار کرتے رہنا چاہیے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو ادلنے بدلنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ اللہ کے نبی کہتے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب میرے پاس آتے تو کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ میں پوچھ لی کہ اللہ کے نبی آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے دل میں تمام مخلوقات کا دل ہے، تمام لوگوں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، فمن شاء قام ومن شاء زاغ، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہدایت سے پھیر دیتا ہے۔ تو ہمیں نیک کام کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اسی لیے ہمارے سلف و صالحین 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے تھے رمضان کے بعد کہ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے اللہ رب العالمین ان عبادت کو تو قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ مائدہ میں انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کی ہی اللہ رب العالمین عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم رمضان کے اس آخری ایام میں ہمیں چاہیے کہ اب ہم آخری عشرے میں محنت کریں، آخری وقت میں یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد صدقۃ الفطر ادا کریں،
عیدگاہ نکلنے سے پہلے غسل کرے، اللہ رب العالمین کے لیے تکبیرات کا اہتمام کرے، غسل کرے، طاقت میں کھجوریں کھائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے پیدل جائیں، عورتوں کو خواتین کو بھی اپنے ساتھ عیدگاہ لے جائیں، اور پھر اعزاء و اقارب کو بھی عید کی خوشیاں میں شامل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے رمضان کی تمام عبادات کو قبول فرما۔ رب العالمین ہم سے جو بھی عبادات ہوئی ہے، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین ان عبادات کو تو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہے، چاہے تنہائی میں ہو یا تمام لوگوں کے سامنے، رب العالمین تمام گناہوں کو تو معاف فرما۔ رب العالمین تو جب تک زندہ رکھ، عزت و احترام کے ساتھ کلمہ توحید پر باقی رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔